السلام علیکم۔ ایک آدمی جس کے ساری زندگی اس نے اپنی دن شراب پی کر گزارے اور اس کی بیوی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے بہت کوشش کی پینا چھوڑ دینے کے لیے لیکن نہیں کر سکی۔ وہ ایک گناہ گار انسان تھا اور ہمیشہ نشے میں تھا۔ تمام محلے والے اسے تنگ تھا۔ تمام محلے والے کہہ رہا تھا کہ یہ کب مرے گا، اس سے چھٹکارا ملے گا۔ ان کے گھر میں اس کے سوا ایک بیوی تھی اور کوئی نہیں تھا، بچہ بھی نہیں تھا۔ اس کے محلے والے اس بات پر بہت خوش تھے کہ یہ شخص کا کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی اپنے شوہر کا حالت کو دیکھ کے بہت اداس تھی اور کچھ نہیں بولتی تھی، خاموش تھی صرف۔ ان کی شادی کو 30 سال گزر چکی تھی، لیکن پھر بھی جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو اپنا بیوی کو مارتا تھا اور ان کے محلے والوں کے ساتھ بھی لڑتے تھے۔ پھر بھی ان کی بیوی کچھ نہیں بولتی تھی کیونکہ کیسا بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ بڈھا ہو گیا تھا اور اتنا کہ سگریٹ بھی اپنے 2 انگلیوں کے بیچ میں بہت مشکل سے سنبھالتا تھا، اور اس کی عمر کے لحاظ سے جب وہ سونے کے ٹائم میں کانسی کرتے تھے تو وہ جاگتا تھا، یہاں تک کہ وہ اگر 2 سیڑھی اوپر چلتا تھا تو اس کا سانس رکتا تھا، اور اس کی بیوی ہمیشہ اللہ سے ہی مانگتا تھا کہ اس کا شوہر کی صحت اچھا ہو۔ ایک دن اس کا شوہر گھر سے نکلا اور واپس نہیں آیا تو اس کو بیوی اس کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلی تو سب سے پہلے ندی کی طرف چلے گئی، لیکن ادھر دیکھنے کے بعد بھی نہیں ہے۔ سب جگہ دیکھنے کے بعد بھی اس کو اس کا شوہر نہیں ملا تو یہ سوچا کہ شاید گھر میں واپس آیا ہوگا، تو وہ بھی گھر میں واپس آئی، لیکن گھر کی طرف میں بھی کوئی نہیں تھا۔ تو اس کی بیوی اس کے شوہر کے انتظار میں بیٹھ کے دعا پڑھ رہی تھی کہ اچانک باہر سے کچھ آواز آیا تو باہر گئی اور دیکھی اس کی شوہر تھا، بہت قاصی کر رہا تھا اور اپنا ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تو اس کا بیوی مشکل سے اپنے شوہر کو گھر میں لے کے گئی اور اپنے شوہر کو بستر کے اوپر سلا دیا۔ اس کا شوہر اپنے بیوی کے چہرے پر دیکھ کر رویا اور کہا ہم کو معاف کرو اور حلال کرو، یہ بات کہہ کے وہ مر گیا۔ اس کی بیوی چیخ کر رونے لگی۔ جب خود کو سنبھالی تو اپنا آنسو کو پونچھ کے امام مسجد کی گھر کی طرف چلی۔ جب وہ مسجد کے امام کے پاس پہنچی تو اپنے دکھ بھری آواز سے کہا کہ میرے شوہر، اور خاموش ہو کے اپنا سر نیچے کر کے رونے لگی۔ یہ عورت کی بات سن کر مسجد کے امام سمجھ گیا کیا ہوا ہے۔ پھر امام نے دل میں سوچا کہ میں اگر اس آدمی کو دفن کروں تو محلے والے میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ بات سوچ کے پھر عورت کو کہا کہ تمہارا بیکار شوہر ایک بار بھی مسجد میں نہیں آیا تو میں آپ کو شوہر کو دفن نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہہ کے گھر میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ امام کی یہ بات سن کے عورت بہت ناراض ہو گئی اور دل میں سوچی کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اس مرد اور عورت کا یہ محلے میں کوئی نہیں تھا۔ عورت یہ بات سن کر اپنا امید کھو کر گھر لوٹ گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد اپنا شوہر کو غسل دے کے اور سفید کپڑے سے اس کو کفن پہنا کر اور اپنا شوہر کے جنازے کو کندھے پہ رکھ کے قبرستان کی طرف نکل گئی۔ جب مسجد سے گزری اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو سامنے دیکھی کہ محلے والا اس کی طرف آ رہا تھا، تو پھر اس کا دل ٹوٹ گیا اور رونے لگی۔ تو اس کے شوہر کا جنازہ اس کے کندھوں سے پھسل رہا تھا تو آرام سے زمین میں رکھ کے بیٹھ کے پھر رونے لگی۔ محلے والا بہت غصے سے اس کے پاس آ کر اور کہاں لے جا رہی ہو اسے؟ کیا یہ قبرستان میں اس کو دفنانا چاہتی ہو؟ ہم دنیا میں اس سے بہت پریشان تھے، تو آپ اس کو یہاں دفنا کر ہمارا مردوں بھی اس سے پریشان ہو جائیں گے، تو آپ یہاں سے لے کر جاؤ اسے، اور ہم لوگ آپ کو یہاں اجازت نہیں دیں گے اس کو دفنانے کے لیے۔ عورت نے بھی اپنے شوہر کی لاش کی طرف دیکھی اور غصے سے اٹھی اور عورت نے بہت شور مچائی۔ محلے والا بھی خوفزدہ سب بھاگ گئی۔ عورت اپنے شوہر کی لاش کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی، تو عورت بھی اپنا شوہر کی لاش اپنے کندھوں پہ رکھ کر محلے کے باہر کھلی میدان میں لے کے گئی۔ بہت تکی ہوئی تھی، پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، چلنے کا ہمت نہیں تھا۔ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کیا اس کو یہاں دفناؤں؟ اگر اس کو یہاں دفناؤں تو کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ وہ یہی سوچ میں تھی کہ اسی وقت اسے کسی کی قدموں کی آواز سنائی دی۔ جب دیکھی کہ وہ چرواہا تھا تو اس نے اس آدمی کو جو بھی اتفاق اس کے ساتھ ہو گیا تھا سب کہا، اور آدمی سننے کے بعد اس کا آنکھوں میں آنسو بھر گیا، بہت ناراض ہو گیا۔ تو آدمی نے عورت کو کہا کہ آپ ناراض نہیں ہو جاؤ، میں آپ کو مدد کر لوں گا۔ تو دونوں مل کے ایک قبر کھودا اور وہ آدمی کو وہاں دفنایا۔ چرواہا آدمی اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس کے لیے مغفرت اور رحمت مانگی۔ چرواہا کی دعا ختم ہونے کے بعد عورت گھر واپس گئی اور کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھی، بہت تکی ہوئی تھی۔
ادھر ہی اس کو بہت گہری نیند آ گئی تو سو گئی۔ دوسرا دن ان کے محلہ کا ایک بزرگ آدمی امام مسجد کے گھر کے پاس جاتا ہے اور بہت زور سے دروازہ کٹکھٹاتا ہے اور چلاتا ہے، امام کو بلاتا ہے۔ امام در سے بہت جلدی باہر آیا اور اس کا بات سنا۔ وہ کہا کہ میں ایک خواب دیکھا، وہ شرابی آدمی جو مر گیا جنت میں تھا اور میرے طرف دیکھ کے مسکرایا اور کہا ہم کو حلال کر دو۔ مسجد کے امام یہ بات سن کر اس کے چہرے سے کلر اتر جاتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی وہی خواب دیکھا تھا اور اس کا پورا محلے والوں بھی وہی خواب دیکھا تھا، اور وہ پاگل آدمی جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بار بار کہہ رہا تھا کہ میں بھی وہی دیکھا تھا، میں نے اب لوگوں کو بتایا تھا کہ میں بھی وہی خواب دیکھا تھا۔ محلے کے لوگ ایک دوسرے سے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مرنے والے کے گھر جا کر اور اس کی بیوی سے معافی مانگے اور دیکھے معاملہ کیا ہے۔ محلے کے لوگ جب میت کی بیوی کے گھر کے سامنے پہنچ گیا تو دروازہ کٹکھٹایا اور عورت نے دروازہ کھولی اور دیکھی کہ محلے والا اس کے گھر کے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کو حیرت ہو گئی۔ دروازہ بند کرنے والی تھی لیکن اس کا دل راضی نہیں ہوا۔ پھر محلے والا اس سے معافی مانگ کر اور جو خواب دیکھا تھا پورا قصہ اس کا بیوی کو سنایا۔ تمام قصہ سنانے کے بعد عورت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا شوہر کو کہاں دفنایا اور قصہ کیا ہے۔ بیچاری عورت پورا قصہ سنائی۔ محلے کے لوگ عورت کی بات کو غور سے سن لیا اور اس فیصلے پر پہنچا کہ اس چرواہا آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے کھلی میدان میں چلے۔ محلے کے لوگ جب وہاں سے نکل گیا تو راستے کی طرف جب جا رہا تھا تو ایک دوسرے سے بات کر رہا تھا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ چرواہا آدمی شاید اللہ کا کوئی ولی ہے، تو کوئی اور کہہ رہا تھا کہ وہ چرواہا آدمی شاید اللہ کا خضر نبی ہو سکتا ہے۔ محلے کے لوگ اس جگہ میں پہنچے جدھر عورت نے بتائی تھی تو دیکھا چرواہا بھی اپنے بیل بکریوں کو چراتا ہے، اور جب چرواہا آدمی محلے کے لوگوں کو دیکھا کہ اس کی طرف آتا ہے تو وہ بھی اپنے جگہ سے اٹھ کر اور کہا انشاءاللہ خیر ہو۔ محلے کے لوگ چرواہا کے سامنے آ کر سلام کر کے بیٹھ گئے اور چرواہا بھی محلے والوں سے تازہ دودھ سے اچھا استقبال کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا تھا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ محلے کے لوگ کیا بول رہے ہیں، تو ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس عورت نے ہم کو بتائی کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور میں یہاں غریب ہوں، تو میں بھی اس کو مدد کر کے اس کے شوہر کو وہاں دفنایا، دعا بھی کیا اور حاجات بھی اللہ سے مانگا۔ محلے کے لوگ چرواہا سے پوچھا کہ دعا کیا اور کیا حاجت مانگا اللہ سے۔ چرواہا نے کہا دفنانے کے بعد ہم نے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کے لیے دعا کیا اور اللہ سے حاجت مانگا اور کہا یا رب، میں جب بیل بکریوں کو پہاڑیوں میں لے کے جاتا ہوں چرانے کے لیے تو آپ کا بندو میرے پاس آ کر سلام کر کے آپ کا نام لیتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا مہمان ہے، تو اچھے طریقہ میں تازہ دودھ سے ان لوگوں کا استقبال کر کے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دھونے والا کھانا بھی کھاتا ہوں، تو میں بھی آج آپ کے لیے ایک مہمان بھیجا، تو آپ بھی میرا مہمان سے اچھا استقبال کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا